بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن تزوج أمة على حرة في عدة من طلاق بائن لم يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويجوز عندهما. اس میں دو فصل ہیں. پہلا فصل اتفاقی ہے اور دوسرا اختلافی ہے. پہلا فصل ہے تزوج امۃ علی حرۃ معتدۃ عن طلاق رجعی. تزوج امۃ علی حرۃ معتدۃ عن طلاق رجعی. اس میں اتفاق ہے کہ جب تک مطلقہ رجعیہ کی عدت نہ گزری ہو اس وقت تک باندی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ صورت آزاد پر باندی سے نکاح کرنے والی صورت بن جائے گی. اور دوسرا فصل ہے جو کہ کتاب میں بھی مذکور ہے، تزوج امۃ علی حرۃ معتدۃ عن طلاق بائن. تزوج امۃ علی حرۃ معتدۃ عن طلاق بائن. اس میں اختلاف ہے. امام صاحب کے نزدیک ناجائز ہے اور صاحبین کے نزدیک یہ صورت جائز ہے. فإن تزوج أمة على حرة، اگر باندی کے ساتھ نکاح کر لیا حرہ پر، فی عدت من طلاق بائن، طلاق بائن کی عدت میں آزاد عورت کو طلاق دی تھی، اب اس کی عدت نہیں گزری کہ اس نے باندی کے ساتھ نکاح کر لیا، تو لم یجوز عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کے نزدیک جائز نہیں ہے. من طلاق بائن یہ قید احترازی ہے. احتراز ہے اس صورت میں جب طلاق رجعی ہو، طلاق رجعی ہو، تو اس صورت میں احتراز یعنی مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں پھر اتفاق ہے، اختلاف نہیں ہے. احناف کے ائمہ ثلاثہ کے درمیان پھر اتفاق ہو جائے گا کہ یہ نکاح جائز نہیں ہوگا. وَيَجُوزُ عِنْدَهُمَا، اور حضرات صاحبین اسی طرح ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ، ان کے نزدیک عند عدم طول الحرہ کی صورت میں وہ بھی حضرات صاحبین کے ساتھ ہیں. اگر آزاد کے ساتھ نکاح کی قدرت نہ ہو تو ان کے نزدیک بندی کے ساتھ تو نکاح جائز ہے نا، اگر آزاد کے ساتھ نکاح کی طاقت نہ ہو. لیکن وہ بھی فرماتے ہیں کہ اس صورت میں یعنی عند عدم طول الحرہ آپ یہ نکاح پھر جائز ہو جائے گا. بس سمجھ میں آ گئی. صاحبین کے ساتھ کون ہیں؟ ائمہ ثلاثہ ہیں. ائمہ ثلاثہ ہیں لیکن ان پر پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ ان کی نزدیک تو باندی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ عند عدم طول الحرہ اگر آزاد کے ساتھ نکاح کی طاقت نہ ہو تو حضرات ائمہ ثلاثہ ان کے نزدیک یہ صورت جائز ہوگی جو متن میں مذکور ہے. ٹھیک ہے. لأن هذا ليس بتزوج عليها لأن نکاح الأمة في عدة الحرة ليس بتزوج عليها. یہ نکاح جو ہے عدت کے اندر یہ تزوج الامہ علی الحرہ کی صورت نہیں ہے. تزوج الامہ علی الحرہ کی صورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ عرف میں اب اس کو اس کی بیوی نہیں کہا جاتا. عرف میں یہ نہیں کہا جاتا کہ اس نے آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندی کے ساتھ نکاح کر لیا، اس کی تجھ سے تو ملکیت زائل ہو چکے ہیں. تو عرف میں یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں شخص نے آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندی کے ساتھ نکاح کر لیا. پیر صاحب آپ کیا وظائف پڑھ رہے ہیں؟ طبیعت خراب کیا ہوا ہے؟ طبیعت کو بی پی لو ہے. لأن هذا ليس بتزوج عليها لأن هذا ليس بتزوج على الحرة. یہ آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندی کے ساتھ نکاح کرنا نہیں ہے. کیوں؟ لزوال الملک، اس لیے کہ آزاد پر تو ملکیت زائل ہو چکے ہیں، وہ تو ہاتھ سے نکل چکے ہیں. وهو المحرم، اور تزوج علی الحرہ وہ محرم تھی. جب محرم نہیں ہے تو یہ تزوج الامہ علی الحرہ
वाली सूरत नहीं बनती। वलिहाजा लौ हलफ़ा, यानी वलिहाजा का मतलब लिकौनिल मुहर्रिम हुवा तज़व्वुज अलल हुर्रा, मुहर्रिम जो था इस निकाह को हराम करने वाली चीज़ वो क्या था, तज़व्वुज अलल हुर्रा था। लौ हलफ़ा, अगर शोहर ने कसम खाई, ला यतज़व्वज अलैहा, खावंद ने अपनी बीवी से कहा इन तज़व्वजतु अलैकी इम्रअतन फ़हिय तालिकुन, इन तज़व्वजतु अलैकी इम्रअतन फ़हिय तालिकुन, अगर मैंने आपके होते हुए किसी और औरत के साथ निकाह कर लिया तो उसको तलाक है। अब वो हज़रत साहिबैन फरमाते हैं कि अगर तलाक़ बाइन में, तलाक़ बाइन दी थी, तलाक़ बाइन की इद्दत में इस शोहर ने किसी और औरत के साथ निकाह कर लिया तो फिर हानिस नहीं होगा, वो दूसरी औरत को तलाक नहीं पड़ेगी, दूसरी औरत को तलाक। तो इससे मालूम होता है कि इसको तज़व्वुजुल अमा अलल हुर्रा करार नहीं दे सकते। अगर ये तज़व्वुजुल हुर्रा अलल अमा होता तो ये जो हमने इस हलफ की सूरत बयान कर दी, तो इस हलफ की सूरत में शोहर हानिस होता, हालांकि वो हानिस नहीं होता। तो मालूम हुआ कि आज़ाद औरत पर मिल्कियत ज़ायल हो चुकी है, और जब मिल्कियत ज़ायल हो चुकी है तो अब वो बांदी के साथ निकाह कर सकता है इद्दत के दौरान भी। वलिहाज़ा लौ हलफ़ ला यतज़व्वज अलैहा, और यही वजह है कि मुहर्रिम तज़व्वुज अलल हुर्रा है, यही वजह है अगर शोहर ने कसम खाई ला यतज़व्वज अलैहा, यहाँ पर कसम से मुराद शर्त और जज़ा की सूरत में किसी बात को शर्त पर मुअल्लक़ करना है। यानी इस तरह कहा था कि इन तज़व्वजतु अलैकी इम्रअतन फ़हिय तालिकुन, लम यहनस बिहाज़ा तज़व्वुज, इस तज़व्वुज के साथ वो हानिस नहीं होता। तो मालूम हुआ कि ये आज़ाद और बांदी को जमा करना, या यूँ कहें कि ये सूरत जो हानिस नहीं होता, तो इससे मालूम होता है कि वो आज़ाद के होते हुए बांदी के साथ निकाह नहीं कर रहा। ठीक है। वले अबी हनीफ़ता अन्न निकाह हुर्रत बाकिन मिन वजहिन, इमाम साहब के नज़दीक ये सूरत जायज़ नहीं थी। आज़ाद औरत की इद्दत के दौरान किसी बांदी के साथ निकाह करना ये जायज़ नहीं, जैसे कि आज़ाद औरत के निकाह में होते हुए बांदी के साथ निकाह करना जायज़ नहीं है, जैसा कि मसला गुजर चुका। इसी तरह आज़ाद औरत के जब वो इद्दत में हो, तलाक़ बैन की इद्दत में हो, तो इद्दत के दौरान भी बांदी के साथ निकाह करना जायज़ नहीं होगा। क्यों? इमाम साहब की दलील ये है कि निकाह मिन वजह बाकी है, निकाह मिन वजह बाकी है। निकाह मिन वजह किस तरह बाकी है कि नफ़क़ा शोहर की ज़िम्मे लाजिम है इस बीवी के लिए, और मना अनिल खुरूज मिनल बैत इसका इख्तियार शोहर को हासिल है, और फ़िराश ये साबित है। अगर निकाह मिन कुल्लिल वजूह ख़त्म होता तो ये चीज़ें साबित नहीं होती। इन चीज़ों का सबूत इस बात पर दलालत कर रहा है कि निकाह बाज़ एतबारात से बाकी है। अलबत्ता आप हज़रात ने जो कहा कि ज़वाली मिल्क हुआ है, मिल्कियत ज़ाइन हो चुकी है, तो ठीक है, मिल्कियत तो ज़ाइन हो चुकी है, वती तो इसके साथ हलाल नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ें ये साबित है। तो बाकी चीज़ों का सबूत ये इस बात पर दलालत कर रही है कि निकाह एक एतबार से बाकी है, और जब निकाह एक एतबार से बाकी है तो अब बांदी के साथ निकाह करेगा तो ये आज़ाद औरत के होते हुए बांदी के साथ निकाह शुमार किया जाएगा और जायज़ नहीं होगा। वले अबी हनीफ़ता अन्न निकाह हुर्रत बाकिन मिन वजहिन, और इमाम साहब की दलील ये है कि आज़ाद औरत का निकाह एक एतबार से बाकी है, लिबकाए बाज़िल अहकाम, इसलिए कि बाज़ अहकामात जैसे कि मना अनिल खुरूज मिनल बैत, नफ़क़ा और फ़िराश, और मना मिन तज़व्वुज वग़ैरह वग़ैरह, ये चीज़ें बाकी हैं। ठीक है। तो जब ये बाकी हैं तो निकाह के हुकूक बाकी हैं, निकाह के हुकूक बाकी है, और इद्दत भी निकाह के हुकूक में से है, इद्दत भी निकाह के हुकूक में से है, इद्दत निकाह के हुकूक में से हैं। और कहना है कि हक़्क़ु शैअ कनफ़्स ज़ालिक शै, हक़्क़ु शैअ कनफ़्स ज़ालिक शै, इद्दत निकाह का हक़ है, और किसी चीज़ का हक़ वो इस चीज़ के हुक्म में होता है। तो इद्दत निकाह का हक़ है, गोया कि इद्दत निकाह है, इद्दत बाकी है, गोया कि निकाह बाकी है, इद्दत बाकी है, गोया कि निकाह बाकी है। तो जब निकाह बाकी है, निकाह बाकी तो नहीं, लेकिन हम कहते हैं कि गोया के निकाह बाकी है, तो जब गोया के निकाह बाकी है तो वो बांदी के साथ निकाह नहीं करेगा। वले अबी हनीफ़ता अन्न निकाह हुर्रत बाकिन मिन वजहिन लिबकाए बाज़िल अहकाम फ़यब्क़ल मनु एहतियातन, लिहाजा मन भी एहतियातन बाकी होगा, यानी ये
باندی کے ساتھ نکاح کرنے کی جو ممانعت ہیں یہ بھی باقی ہوگی. بخلاف الیمین، آپ حضرات نے یمین پر قیاس کیا تھا، تو یمین پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ شوہر جو بیوی کو کہتا ہے ان تزوجت امرأۃ ان تزوجت علیک امرأۃ فہی طالق، یہ کس لیے کہہ رہا ہے؟ یہ اس کی تطیب قلب کے لیے کہہ رہا ہے، کہ اس کو خوش کرنے کے لیے کہ میں آپ کی باری میں کسی اور کو نہیں لاؤں گا، میں آپ کی باری میں، میں آپ کے قسم میں اور باری میں کسی اور کو نہیں لاؤں گا. اب جب طلاق دے دی، طلاق بین دے دی، اگرچہ عدت کے دوران ہی کیوں وہ نکاح نہ کر دے، تو اس کی باری میں تو نہیں لایا ہے نا، اس کی تو باری تو ختم ہو چکی ہے. وطی کرنا حلال ہے ابھی یا حرام ہو گئی؟ حرام ہو گئی نا. تو اس کی باری میں نہیں لا رہا، اس کے قسم میں نہیں لا رہا، اس لیے کہ اس کی باری تو ویسے بھی ختم ہو چکی ہے. تو یہ جو خاوند شرط و جزا کے ساتھ شرط پہ کسی بات کو معلق کر رہا ہے، یہ اپنی بیوی کی تطیب قلب کے لیے کر رہا ہے کہ میں آپ کی باری میں کسی اور عورت کو نہیں لاؤں گا. اور یہاں جب طلاق بائن دے دی تو باری ختم ہو گئی. جب باری ختم ہو گئی، اب اگر دوسری عورت کے ساتھ نکاح کرے گا تو وہ پہلی بیوی کے باری میں کسی کو شریک نہیں کر رہا. جب شریک نہیں کر رہا تو قسم میں بھی حانث نہیں ہوگا. بخلاف الیمین لأن المقصود ان لا يدخل غیرها فی قسمها، بخلاف یمین والی صورت کے، اس لیے کہ وہاں پر شوہر کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ لا يدخل غیرها علیہا شریکتاً، لا يدخل غیرها علیہا شریکتاً، کہ کسی اور کو اس پہلی والی بیوی پر شریک یعنی شراکت کے اعتبار سے نہیں داخل نہیں کرے گا، فی قسمها، پہلی بیوی کی باری میں. یہ بات ہو گئی. وَلِلْحُرِّ أَن يَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا مِنَ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ. بیان العدد المشروع من النساء للحر والعبد، جنس ہو گیا. جنس کیا ہوا؟ بیان العدد المشروع من النساء للحر والعبد، آزاد اور غلام کے لیے، وہ آزاد اور غلام کے لیے عدد مشروع کا بیان، کہ کتنی عورتوں کے ساتھ وہ نکاح کر سکتا ہے. اب ان مسائل کا بیان شروع ہو رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ آزاد مرد کے لیے 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، چاہے وہ ساری چاہے وہ چاروں کے چاروں آزاد ہوں، یا چاروں کے چاروں باندیاں ہوں، یا بعض آزاد ہوں اور بعض باندیاں ہوں. لیکن یہ صورت جو متفرقات والی صورت ہے، اس صورت میں پہلے باندی کے ساتھ نکاح ہوا ہو پھر آزاد کے ساتھ نکاح کرے گا، یہ صورت تو جائز ہوگی. لیکن آزاد کے ساتھ نکاح ہوا ہو تو اب باندی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے، تو چاروں باندی ہوں تب بھی ٹھیک ہے، چاروں آزاد ہو تب بھی ٹھیک ہے، بعض باندی ہوں اور بعض آزاد ہو یعنی متفرقات ہو تب بھی ٹھیک ہے، نکاح کر سکتا ہے. لیکن یہ متفرقات والی صورت میں کون سی صورت جائز ہوگی اور کون سی ناجائز ہوگی؟ ہمدرد، کون سی جائز ہوگی اور کون سی ناجائز؟ متفرقات والی صورت میں شیر حسین. ہاں، جب آزاد نکاح میں ہو تو باندی کے ساتھ نہیں کر سکتا. متفرقات والی صورت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے باندی نکاح میں ہو. باندی نکاح میں. وَلِلْحُرِّ أَن يَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا مِنَ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ، اور آزاد کے لیے جائز ہے کہ وہ 4 آزاد اور باندیوں کے ساتھ نکاح کر لے. وَلَيْسَ لَهُ أَن يَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ 4 سے زیادہ کے ساتھ نکاح کرے. لِقَوْلِهِ تعالیٰ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کرو ما کان محبوبا لکم، ان عورتوں کے ساتھ جو تمہیں محبوب ہو، ان عورتوں کے ساتھ جو تمہیں پسند ہو، ان کے ساتھ نکاح کرو. 2 کے ساتھ، 3 کے ساتھ، 4 کے ساتھ، 2 کے ساتھ، 3 کے ساتھ اور 4 کے ساتھ. شیعہ کہتے ہیں کہ 9 کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. 9 کے ساتھ نکاح، مثنا و ثلاثہ و رباع، مثنا 2، ثلاثہ 3، 2 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 5، و رباع 5 اور 4 9. تو وہ کہتے ہیں کہ 9 کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. روافض اور خوارج وہ کہتے ہیں کہ 18 کے ساتھ کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے وہ اس طرح کہتے ہیں مثنا 2 2، ثلاثہ 3 3، رباع 4 4.
تو مثنا 2 2 یہ 4 ہو گئے، ثلاثہ 3 3 6 یہ ہو گئے، تو 4 اور 6 10، و رباع 4 4 8 ہو گئے، 10 اور 8 18۔ تو رافض اور یہ خوارج ان کے نزدیک 18 عورتوں کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ نہیں، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ وَالتَّنْصِيصُ عَلَى الْعَدَدِ يَمْنَعُ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ، یہ بھی کہیں گے فی بعض المواضع۔ والتنصیص علی العدد یمنع الزیادۃ علیہ، یمنع الزیادۃ علی العدد فی بعض المواضع، اس لیے کہ تنصیص علی العدد کسی عدد کو صراحتاً ذکر کرنا یہ اس عدد پر زیادتی کو منع کرتا ہے فی بعض المواضع۔ ہماری دلیل، اب ہماری جو دلیل ہے مثنی و ثلاثہ و رباع، ہم نے کہا کہ 5 کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، یہ تو مفہوم مخالف ہو گیا۔ 2 کے ساتھ، 3 کے ساتھ، 4 کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، 5 کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اس بات کا ذکر ہے آیت میں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ 5 عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، یہ تو مفہوم مخالف ہو گیا، اور مفہوم مخالف تو احناف کے نزدیک ناجائز ہے، تو کس طرح آپ نے مفہوم مخالف لے لیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب مفہوم مخالف پر قرینہ موجود ہو تو وہاں پر مفہوم مخالف کو مراد لیا جا سکتا ہے۔ یا یوں کہیں کہ یہ آیت جو ذکر کی گئی ہے یہ عورتوں کی حلت کے بارے میں ذکر نہیں ہوئی، اس لیے کہ عورتوں کی حلت تو پہلے آپ حضرات پڑھ چکے ہیں، عورتوں کی حلت تو دوسرے نصوص اور احادیث سے، دوسرے نصوص سے ثابت ہے۔ یہاں پر عدد کو بیان کرنا مقصود ہے کہ 3 کے ساتھ کرو، 4 کے ساتھ کرو، 5 کے ساتھ کرو، 4 کے ساتھ کرو، اگر 2 کے ساتھ، 3 کے ساتھ اور 4 کے، اگر 5 کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہوتا تو اس کا بھی ذکر ہوتا، ٹھیک ہے، اگر 2 کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہوتا تو اس کا بھی ذکر ہوتا، لیکن 5 کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ 5 کا ذکر اس لیے یہاں پر نہیں ہوا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہاں پر تو 1 کا بھی ذکر نہیں ہوا، تو 1 کے ساتھ نکاح کرنا ناجائز ہوگا۔ آپ کہتے ہیں کہ 5 کے ساتھ اگر جائز ہوتا تو عدد ذکر ہوتا، تو عدد تو 1 بھی ذکر نہیں ہے، 1 کہیں سے یہاں پر ذکر ہے، تو پھر 1 کے ساتھ بھی نکاح ناجائز ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ 1 کے ساتھ نکاح کرنا وہ دوسری آیت سے ثابت ہے۔ فواحدۃ او ما ملکت ایمانکم، کس طرح آیت ہے؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اس سے 1 کا کی جو 1 کی حلت اس سے ثابت ہے، اس آیت سے، ٹھیک ہے۔ یہاں ہم مفہوم مخالف نہیں لے رہے ہیں، مفہوم مخالف تب ہوتا اگر پوری آیت سے ہمارا استدلال ہوتا، حالانکہ ہمارا استدلال پوری آیت سے نہیں ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اس میں نساء عورتوں کی حلت کا بیان ہے، تو عورتوں کی حلت ہم یہاں بیان نہیں کرتے، عورتوں کی حلت دیگر نصوص سے ثابت ہے، ہم یہاں پر صرف عدد کا بیان کر رہے ہیں کہ 2 کے ساتھ، 3 کے ساتھ، 4 کے ساتھ۔ وَالتَّنْصِيصُ عَلَى الْعَدَدِ يَمْنُعُ الزِّيَادَةَ عَلَى الْعَدَدِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ، اور عدد کی تصریح یہ اس عدد کی زیادتی کو روکنے والی ہوتی ہے بعض مواضع۔ وقال الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک چونکہ باندی کے ساتھ نکاح کرنا یہ ضروری تھا، اور ضرورت 1 سے پورے ہو سکتے ہیں، تو جب 1 سے پورے ہو سکتے ہیں تو 2 3 4 کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے کہ الضرورت تو تقدر بقدرها، ضرورت کو ضرورت کے ضرورت کو ضرورت ہی کے بقدر اس کی اجازت ہوگی۔ جیسے کہ مخمصہ والی حالت آ گئی، مخمصہ والی حالت، کوئی آدمی مر رہا ہے بھوک سے، تو ایک مردار پڑا ہوا تھا، وہ مردار میں سے کھائے گا، لیکن پیٹ بھر کر نہیں کھائے گا، بلکہ اتنا کھائے گا کہ اس کی زندگی بچ جائے اور وہ خوراک ملنے کی جگہ تک پہنچ سکے، اتنا کھائے گا۔ یہ نہیں کہے گا کہ اب آج تو مجھے اجازت مل گئی ہے، چلو یہ مردار کا ذائقہ کس طرح ہوتا ہے، خوب پیٹ بھر کر کھا لیتا ہوں، تو اس طرح اس کو اجازت نہیں۔ یا پیاس سے مر رہا ہے، اب وہ کچھ پینے کے لیے نہیں ہے تو وہ پیشاب پی سکتا ہے، اب وہ یہ نہیں کہے گا کہ ایک تو آج زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے پیشاب پینے کا موقع ملا ہے، لہٰذا خوب پیٹ بھر کر میں پیشاب پی لوں گا، تو اس طرح نہیں کرے گا، بلکہ اتنا پیے گا کہ اس کی زندگی بچ جائے۔ تو یہاں پر بھی امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باندیوں کے ساتھ نکاح کرنا
یہ ایک ضرورت کی بنا پر ہے اور ضرورت ایک سے پوری ہو سکتی ہے تو ایک کے ساتھ کر لے، 2 3 4 کے ساتھ نہ کرے۔ وقال شفیع رحمہ اللہ تعالی لا يتزوج الا امة واحدة، وہ نکاح نہیں کرے مگر ایک ہی باندی کے ساتھ نکاح کرے گا، لأن نکاح الامة ضروری عنده، اس لیے کہ باندی کے ساتھ نکاح کرنا ان کے نزدیک یہ ضروری ہے، یعنی ضرورت کی بنا پر اس کی اجازت دی گئی ہے۔ والحجۃ علیہ ما طلعنا، اور ان کے نزدیک ہماری دلیل وہ آیت ہے جو ابھی ہم نے تلاوت کی، فانکحوا ما طاب لکم من النساء، اس میں ما کلمہ ما آیا ہے، اور کلمہ ما سے مراد کیا ہے؟ عورتیں ہیں، اور کلمہ ما عموم پر دلالت کرتا ہے، وہ اپنے تمام افراد کو علی السویہ شامل ہوتا ہے، تو عورتوں کو چاہے وہ عورت آزاد ہو یا وہ عورت باندھی ہو، تمام کو علی السویہ شامل ہوگا، عورتوں کو بھی شامل ہوگا، اور یعنی آزاد کو بھی شامل ہوگا اور باندھیوں کو بھی شامل ہوگا۔ والحجۃ علیہ ما طلع اذ الامۃ المنکوحۃ ینتظمہما اسم النساء، اذ الامۃ المنکوحۃ، اس لیے کہ وہ باندھی جو نکاح کے قابل ہیں، اس لیے کہ وہ باندھی جو نکاح کے، وہ باندھی جو منکوح ہے نہیں، وہ باندھی جو نکاح کے قابل ہیں، ینتظمہما اسم النساء، اس کو بھی نساء کا حکم، اس کو بھی یہ نساء کا اسم جو ہے نا وہ شامل ہے، من النساء، من النساء، یہ جس طرح آزاد کو شامل ہے اسی طرح یہ نساء کا لفظ باندیوں کو بھی شامل ہے۔ کما فی الزہار، جیسے کہ زہار میں ہے، والذین یظاہرون من نسائہم، یہاں پر نساء کا لفظ آیا ہے، تو اس آیت میں جو حکم مذکور ہے وہ جس طرح آزاد عورت کے لیے ہے اسی طرح باندی کے لیے بھی ہے، تو باندی کے لیے کہاں سے ثابت ہوا؟ اسی آیت میں جو نساء کا لفظ ذکر ہے اس سے ثابت ہے، تو وہاں پر جب نساء کا لفظ باندی کو شامل ہے تو اسی طرح فانکحوا ما طاب لکم من النساء، یہاں پر بھی نساء کا لفظ باندی کو شامل ہوگا اور 4 باندیوں کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز ہوگا۔ اچھا، یہ تو تھی آزاد کی تفصیل۔ اب غلام کے بارے میں فرما رہے ہیں، ولا يجوز للعبد ان يتزوج اکثر من اثنین، ولا يجوز للعبد ان يتزوج اکثر من اثنتین، غلام کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے اکثر من اثنتین، 2 عورتوں سے زیادہ کے ساتھ۔ وقال مالک رحمہ اللہ تعالی یجوز، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 2 سے زیادہ کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز ہے۔ دیکھیں، منصف جس طرح باندی کے حق میں منصف موجود ہے اسی طرح غلام کے حق میں بھی منصف ہے، جس طرح عقوبات میں تنصیف ہوتی ہے باندی کے حق میں، اسی طرح عقوبات میں تنصیف ہوتی ہے غلام کے حق میں، اور جس طرح غلام اور باندی کے حقوق کے متعلق کے حقوق میں تنصیف یعنی عقوبات میں تنصیف ہوتی ہے، اسی طرح نعمتوں میں بھی تنصیف ہوتی ہے، دونوں کی سزائیں نصف ملتی ہیں، یعنی آزاد کے مقابلے میں نصف سزا ملتی ہے۔ اسی طرح جو نعمتیں وہ آزاد کو حاصل ہیں تو غلام کو ان نعمتوں کا نصف حاصل ہوگا۔ تو آزاد کو 4 عورتوں کے نکاح کرنا ایک نعمت ہے کہ اس کے ذریعے سے قضاء شہوت ہوتی ہے، توالد اور تناسل ہوتا ہے، انسان کو تسکین حاصل ہوتی ہے، تو یہ ایک نعمت ہے۔ تو جب آزاد کو 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے تو اس کو نصف کر دے، کتنا ہو جائے گا؟ 2۔ غلام کو 2 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کا اختیار ہوگا، لیکن امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 2 سے زیادہ یعنی 4 کے ساتھ بھی نکاح کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نکاح کرنا یہ خواص آدمیت میں سے ہیں، خواص آدمیت میں سے ہیں، اور تنصیف ان چیزوں میں آئے گی، ان نعمتوں میں آئے گی جو خواص آدمیت میں سے نہ ہو، اور جو نعمتیں خواص آدمیت میں سے ہوں تو ان میں تنصیف نہیں آئے گی، اور نکاح بھی ان میں سے ہے کہ یہ بھی آدمیت کے خواص میں سے ہیں، تو ان میں تنصیف نہیں آئے گی، اور غلام بھی 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کا اہل ہوگا۔ وقال مالک رحمہ اللہ تعالی یجوز، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 2 عورتوں سے زیادہ کے ساتھ بھی نکاح کر سکتے ہیں، یعنی 4 تک کر سکتے ہیں آزاد کی طرح، لأن العبد فی حق نکاح بمنزلۃ الحر عنده، اس لیے کہ ان کے نزدیک غلام نکاح کے باب میں یہ آزاد کے مرتبے میں ہے، حتی ملکہ بغیر اذن المولا، یہاں تک کہ وہ نکاح کا مالک ہے آقا کی اجازت کے بغیر، ہمارے ہاں تو نہیں کر سکتا،
غلام آقا کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ پھر وہ اپنی بیوی کے معاملات میں مصروف ہوگا یا غلام کی خدمت میں مصروف ہوگا. تو غلام کی خدمت مختل ہوتی ہے، اس میں خلل آتا ہے. تو جب تک آقا نے اجازت نہ دی ہو وہ نکاح نہیں کر سکتا. لیکن امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غلام کے لیے آقا کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ آقا کی اجازت کے بغیر بھی نکاح کر سکتا ہے. حتی ملکہ بغیر اذن المولا، یہاں تک کہ غلام نکاح کا مالک ہے، نکاح کر سکتا ہے آقا کی اجازت کے بغیر. ولنا ان الرق منصف، ہماری دلیل یہ ہے کہ رقیت یہ منصف ہے، یعنی نصف کرنے والا ہے، یعنی مؤثر فی تنصیف النعم کما هو منصف کما هو مؤثر فی تنصیف العقوبات. جس طرح عقوبات میں تنصیف میں مؤثر ہیں، اسی طرح نعمتوں کی تنصیف میں بھی یہ رقیت جو ہے وہ مؤثر ہوگی، اثر انداز ہوگی. فیتزوج العبد اثنتین، تو غلام دو عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. والحر اربعن، اور آزاد 4 کے ساتھ. اس سلسلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث بھی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يتزوج العبد اکثر من اثنتین، لا يتزوج العبد اکثر من اثنتین. اور حضرت عطا رحمہ اللہ سے منقول ہیں، وہ فرماتے تھے کہ اجمع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على ان العبد لا يجمع بین النساء فوق اثنتین. صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع تھا کہ غلام 2 عورتوں سے زیادہ کو جمع نہیں کرے گا نکاح میں. ولنا ان الرق منصف فیتزوج العبد اثنتین والحر اربعۃ اظہارا لشرف الحریت، حریت کے شرف کی اظہار کے لیے. دیکھیں جس کو جتنا شرف حاصل ہوگا اس کے اختیارات بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات سے اشرف ہیں، تو ان کو 4 سے زیادہ کی بھی اجازت تھی. اس کے بعد آزاد ہے، اس کو 4 کی اجازت ہے، اور پھر غلام ہے، پھر اس کو 2 کی اجازت ہوگی. اگر آزاد اور غلام، اگر آزاد کو بھی 4 عورتوں کی اجازت ہو اور غلام کو بھی 4 عورتوں کی اجازت ہو، پھر تو دونوں شرف میں برابر ہو گئے، پھر تو تفاوت نہ ہوا، پھر تو دونوں ایک جیسے ہو گئے. لہٰذا شرافت میں فرق کے اظہار کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ آزاد تو 4 کے ساتھ کر سکتا ہے اور غلام وہ 2 کے ساتھ کرے گا. فَإِن طَلَّقَ الْحُرُّ إِحْدَى الْأَرْبَعِ طَلَاقًا بَائِنًا لَمْ يَجُوزْ لَهُ أَن يَتَزَوَّجَ رَابِعَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. اگر آزاد نے طلاق دی احدى الاربع، 4 میں سے ایک عورت کو، ایک آزاد مرد ہے، اس کے نکاح میں 4 عورتیں تھیں، 4 بیویاں تھیں. ان 4 میں سے ایک کو طلاق بائن دے دی اور عدت نہیں گزری، عدت کے اندر وہ 5ویں کے ساتھ نکاح نہیں، نئی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ نکاح من وجہ باقی ہے. جب وہ نئی کے ساتھ نکاح کرے گے تو یہ تو ایک وقت میں 5 عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا لازم آئے گا، اور ایک وقت میں 4 سے زیادہ عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے. لہٰذا جب تک عدت نہ گزرے ہوں اس وقت تک وہ 5ویں عورت کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا. جیسے کہ یہی مسئلہ جمع بین الاختین میں بھی گزر چکا تھا. جب تک بہن کی عدت نہ گزری ہوں، اس کی بہن کی، جب تک یہ مطلقہ بائنہ کی عدت نہ گزری ہوں اس کے بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. فَإِن طَلَّقَ الْحُرُّ إِحْدَى الْأَرْبَعِ، اگر آزاد شوہر نے 4 بیویوں میں سے ایک کو طلاق دے دی طلاق بائن، لم يجوز له ان يتزوج رابعة، لم يجوز له ان يتزوج امرأة رابعة، تو چوتھی بیوی کے ساتھ، یعنی اس چوتھی جو مطلقہ کے علاوہ دوسری کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. حتی تنقضی عدتها، یہاں تک کہ مطلقہ بائنہ کی عدت گزر جائے. وفیہ خلاف الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک چونکہ زوال ملک کی وجہ سے یہ نکاح بالکل ختم ہو چکا ہے، قاطع آیا ہے، قاطع اپنا عمل دکھائے گا تو نکاح بالکل ختم ہو چکا ہے، تو اگرچہ عدت نہ گزری ہو
وہ پانچویں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. وہو نظیر نکاح الاخت فی عدت الاخت، یہ مسئلہ پہلے گزر چکا تھا. امام شافعی اور ہمارا اختلاف بھی گزر چکا تھا کہ جب تک مطلقہ بائنہ کی عدت نہ گزرے ہو ہمارے نزدیک اس کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک کر سکتے ہیں، اس کی تفصیل گزر چکے ہیں. یہ مسئلہ بھی اسی طرح ہے بالکل. ٹھیک ہے، بس